حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنے والا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی پیروی کرنا اس کی ہدایت اور نجات کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے نقش قدم پر چلنے، جن کے منہج، جن کے راستے پر رہنے ہی میں ہماری، آپ کی اور سب کی بھلائی ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ جس وضو کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کامل و مکمل ہونا چاہیے، اور وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے، اور اچھے انداز میں بہترین طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب وضو کریں تو اپنے وضو کو ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے اور اسی طریقے سے ہر طرح کی زیادتی سے اور سنت کے خلاف چیزوں سے محفوظ رکھیں، پاک رکھیں۔ اگر ہمارے وضو کے درمیان ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کی تعلیم حاصل کریں اور اصلاح کریں، تبھی ہمارا وضو اس لائق ہوگا کہ ہم نماز ادا کر سکیں اور اللہ تعالی ہماری اس طہارت کو اور ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان بعض غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی، ان بعض کمیوں، کوتاہیوں اور بعض زیادتیوں کی نشاندہی کی جائیں گی جن کا ارتکاب، جن کا صدور بعض بھائیوں سے وضو کے دوران ہو جایا کرتا ہے۔ وضو کے اندر بعض لوگوں کی طرف سے ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ وہ جب بھی وضو کرتے ہیں، جب بھی وہ وضو کا ارادہ بناتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے وہ لازماً بیت الخلاء جاتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو دھوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے یا کم سے کم سنت ہے۔ حالانکہ وضو سے پہلے استنجا یہ لازمی نہیں ہے اور نہ مسنون ہے۔ استنجا کی جب حاجت پڑے، ضرورت پڑے، تب کرنا چاہیے، جیسے کہ پاخانہ یا پیشاب، اس سے فراغت کے بعد استنجا کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے
تو یوں ہی بیکار میں بیت الخلاء میں جانا اور استنجا کرنا، شرمگاہ کو دھونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ یہ وقت کو برباد کرنا ہے اور اپنی طرف سے وضو میں کوئی چیز ایڈ کرنا ہے جو وضو کا حصہ نہیں ہے۔ صرف ہوا خارج ہو جانے سے یا نیند آ جانے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن استنجا کرنا لازمی نہیں ہوتا ہے۔ استنجا کرنا لازمی کب ہوتا ہے؟ جب انسان قضائے حاجت کرے۔ لہذا بعض لوگوں کے یہاں ایک اس طرح کی غلطی پائی جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سنت کے خلاف ہے اور پھر وقت کا ضیاع ہے اور اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ان چیزوں کو جو دین میں سے نہیں ہیں، دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے اور دین کا حصہ سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ وضو کے وقت زبان سے نیت کرتے ہیں، الفاظ میں نیت کرتے ہیں، طہارت کی نیت، نماز کی نیت بول کر کرتے ہیں، تو یہ بھی غیر مشروع ہے اور غیر ضروری ہے۔ نیت کرنا لازمی ہے، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ وضو بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ لیکن نیت دل سے کی جانی چاہیے، زبان سے نہیں۔ نیت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نہیں کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ظاہر سی بات ہے، وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وضو کے وقت یا نماز کے وقت نیت بھی کیا کرتے تھے، لیکن زبان سے نہیں کرتے تھے۔ زبان سے کرنے کے جو الفاظ اپنے یہاں رائج ہیں وضو کے لیے یا نماز کے لیے یا روزے کے لیے، اور لوگ الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، کوئی ضعیف حدیث بھی مروی نہیں ہے۔ نیت یہ کوئی دعا نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہے کہ اس کو زبان سے پڑھا جائے، یہ کوئی توبہ اور استغفار نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، اور دل کی نیت، دل کا ارادہ، اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا دین سمجھ کر جس کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، تو وہ عمل اس کا مردود ہے۔ تو جب زبان سے نیت، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہدایت نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم نیت کریں زبان سے، تو اس حدیث کی روشنی میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ عمل مردود ہو جائے گا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سارے اہل علم نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، اور بدعت گمراہی کا دوسرا نام ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نیت ضرور کریں، لیکن دل سے کریں۔ زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تیسری غلطی جو وضو میں نوٹ کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا چاہیے۔ اسلام کا عام قاعدہ ہے، جو بھی اچھا کام ہے، نیک کام ہے، تو اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم نے وضو سے پہلے بسم اللہ کو واجب قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے مستحب اور مسنون قرار دیا ہے۔ کسی بھی حال میں بسم اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہاں، آدمی بھول جائے یہ الگ بات ہے، لیکن لاپرواہی برتنا، غفلت کا شکار ہونا یا جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنا، یہ غلطی ہے، اور وضو کو اس سے محفوظ ہونا چاہیے۔ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے
وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ وضو کرنے سے پہلے اگر ہاتھوں میں کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس کے موجود رہتے ہوئے پانی چمڑے تک نہیں پہنچے گا، بدن کے ان حصوں تک پانی نہیں پہنچے گا جہاں تک وضو میں پانی پہنچانا ضروری ہے، تو ایسی چیز کو بعض لوگ پہلے دور نہیں کرتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہاتھوں میں پینٹ لگا ہوا ہے، یا چپکانے کی کوئی چیز ہاتھوں میں لگی ہوئی ہے، یا عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں ناخن پر، یا عورتیں آٹا گوندتی ہے تو ہاتھ میں لگا ہوتا ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پہلے دور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر ہاتھ پر موجود ہوں گی تو پھر پانی چمڑے تک نہیں پہنچے گا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کرنے سے پہلے ان چیزوں کو دور کر لینا چاہیے تاکہ پانی وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنا وضو میں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وضو میں ہونے والی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کلی اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں، ناک میں اچھی طرح سے پانی نہیں ڈالتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں ڈالتے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بالغ فی المضمضۃ والاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب وضو کرو یا غسل کرو تو اس میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ پانی اندر تک جائے، سوائے اس کے کہ تم روزہ کی حالت میں ہو تو پھر مبالغہ مت کرو، اس لیے کہ ڈر ہے کہ حلق کے نیچے پانی اتر جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو اچھی طرح سے کلی کرو، اندر تک پہنچاؤ، اچھی طرح سے ناک میں پانی ڈالو، اندر تک پہنچاؤ۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ منہ کے اندر کا جو حصہ ہے اور ناک کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جیسے چاہے منہ میں پانی ڈال لے اور نکال دے، ناک میں پانی ڈالے نکال دے، اور وہ سمجھے کہ کلی ہو گئی یا ناک میں پانی ڈالنے کا عمل ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھی طریقے سے منہ کے اندرونی حصے کو کلی کے ذریعے سے صاف کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ناک کے اندرونی حصے کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ منہ اور ناک یہ دونوں چہرے کا حصہ ہے، اور وضو میں چہرے کا دھونا ضروری ہے۔ ناک اور منہ یہ چہرے کا ایک حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے، لہذا چہرے کی طرح سے منہ کے اندر اور ناک کے اندر کی بھی صفائی ضروری ہے۔ تو کچھ لوگوں کے یہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ چہرہ دھونے میں غفلت اور لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں اور مکمل طریقے سے اپنے چہرہ کو نہیں دھوتے ہیں، جبکہ پورے چہرے کی جو پوری حد ہے، چہرے کا جو پورا حصہ ہے، سب کو دھونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ایک حصہ، تھوڑی سی بھی جگہ چہرے کی اگر وہاں پر پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ چہرے کا دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، وضو کے ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کو جاؤ تو پہلے وضو کرو۔ کیسے وضو کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ چہرہ دھونے کا حکم آیا ہے، مراد پورا چہرہ دھونا ہے، اور چہرے کی حد یہ ہے کہ لمبائی میں جہاں سے بال اگنا شروع ہوتا ہے اوپر کا حصہ، وہاں سے لے کر داڑھی کے نچلے حصے تک، ٹھٹھی تک یہ دھونا ضروری ہے۔ یہ لمبائی میں چہرے کی حد ہے، اور چوڑائی میں چہرے کی حد یہ ہے کہ یہ جو کان ہیں، کان کی لو جہاں سے کان شروع ہوتا ہے، بالکل وہاں سے لے کر دوسرے کان کے وہیں تک یہ چوڑائی میں ہے،
یہ پورا چہرے کی حد ہے، چہرے کا حصہ ہے، تو اوپر سے نیچے تک اور یہاں دائیں سے بائیں تک پورے چہرے کو دھونا ضروری ہے۔ بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اچھی طرح سے کنفرم کر لینا چاہیے کہ پورا چہرہ دھوا یا نہیں دھوا ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا، جیسا کہ اس بارے میں حدیث آگے آئے گی۔ اسی طریقے سے وضو کے اندر ہونے والی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اس میں بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اور وضو میں ہاتھوں کی جو حد ہے تو پورے ہاتھ کو نہیں دھوتے ہیں۔ وضو میں ہاتھ کو دھونے کی حد کیا ہے؟ جو انگلیوں کا کنارہ ہے، بالکل یہاں سے لے کر یہ جو کوہنی ہے، کلائی اور بازو کے درمیان جو بیچ کا درمیانی جوڑ ہے، پورے کو دھونا ہے۔ انگلیوں کو کنارے سے لے کر کوہنیوں سمیت پورا کا دھونا ہے، اور کہیں بھی کوئی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے، سوکھی پڑی نہیں ہونی چاہیے، پانی پہنچنا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد جب ہاتھ دھونے کی باری آتی ہے تو یہیں سے ہاتھ دھوتے ہیں، ہتھیلی کو نہیں دھوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے شروع میں تو سب سے پہلے ہتھیلی دھوئے تھے، تو اب اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، شروع میں ہتھیلی دھونا ہے، اور اس کے بعد چہرہ، پھر چہرہ دھونے کے بعد پورے ہاتھ کو دھونا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، ہتھیلی کو بھی دھونا ہے۔ اور بعض لوگ کہنے کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے پانی نہیں پہنچتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے، یہاں پہ پانی نہیں پہنچتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر ایسا رہا تو گویا کہ آپ نے ہاتھ نہیں دھویا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت بھی اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ جو پوری حد ہے، پورا حصہ ہے، شروع سے آخر تک ہر ایک حصے تک پانی پہنچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق لوگ نہیں کرتے ہیں۔ سر کے مسح کرنے کا مسنون طریقہ، اور بعض اہل علم نے تو واجب کہا ہے کہ واجب ہے یہ طریقہ، یعنی پورے سر کا مسح کیا جائے، شروع سے لے کر آخر تک پورے سر کا مسح کیا جائے۔ چہرہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا، سر کا مسح کرنے کا، پاؤں دھونے کا، ان چار چیزوں کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ بھی قرآن میں حکم ہے، سر کا مسح۔ سر کا مطلب پورا سر، پورے سر کا حصہ اس پر مسح ہونا چاہیے، ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مسح کیا سر کا؟ حدیثوں میں اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا، سر کے شروع سے شروع کیا، یہ جو سر کا شروع کا حصہ ہے یہاں سے شروع کیا، اور اپنے ہاتھوں کو پھیر کر، دونوں ہاتھوں کو پھیرتے ہوئے پیچھے تک لے گئے، پیچھے گدی تک، اور پھر وہاں سے اوپر تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو اس طرح سے سر کا مسح کیا جاتا ہے، پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سر کے شروع کے حصے کا مسح کر لیتے ہیں، اور بس بعض لوگ جو ہے آدھے سر کا مسح کرتے ہیں، تو یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، انسان مسنون طریقے پر مسح کرے سر کا، اور ہر عمل مسنون طریقے پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے وضو کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جس طرح سے ہاتھ کو، پاؤں کو، چہرہ کو 3 بار دھوتے ہیں، سر کا مسح بھی 3 بار کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، سر کا مسح ایک ہی بار ہوتا ہے۔ دھونے میں 3 بار تک دھو سکتے ہیں، لیکن سر کا مسح صرف 1 بار ہے، 2 بار یا 3 بار نہیں ہے، مسح صرف 1 بار ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ 3 بار مسح کرتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، سر کے مسح میں اور کیا داخل ہے؟ الاذنان من الراس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دونوں جو کان ہیں یہ بھی سر میں داخل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ کان کا بھی مسح کیا جائے گا، اور یہ حدیث سے ثابت ہے کان کا بھی مسح کرنا چاہیے۔ کان کے اندرونی حصے کا مسح شہادت کی انگلی سے جہاں جہاں خالی جگہ ہے،
اور یہ جو انگوٹھا ہے اس سے کان کے باہری حصے کا مسح کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس میں لاپرواہی برتتے ہیں، تو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک تنبیہ یہ کہ گردن کا مسح کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ محدثین نے ذکر کیا ہے۔ جو روایتیں گردن کے مسح کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، جیسا کہ محدثین نے کہا ہے۔ یہ گردن سر میں داخل نہیں ہے، گردن الگ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، وضو کی جو غلطیاں ہیں اس میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ پاؤں دھونے میں لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں، پورا پاؤں اچھی طرح سے نہیں دھوتے ہیں۔ پاؤں دھونے میں عام طور سے بعض لوگوں کی جو ایڑیاں ہیں، پیچھے کا حصہ جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں، کوئی حصہ وہاں کا خشک رہ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے ٹخنے جو دونوں پاؤں میں باہر کی طرف جو ہڈی نکلی ہوئی ٹخنا اس کو کہتے ہیں، اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، تو ٹخنا کے ساتھ دھونا ہے پاؤں کو۔ تو اچھی طرح سے کنفرم کر لینا چاہیے کہ ٹخنا پہ پانی پہنچا کہ نہیں، ایڑی پر پانی پہنچا کہ نہیں، اور پھر پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہے تلوے پر، اس پر پانی پہنچا کہ نہیں۔ ان چیزوں کا اچھی طرح سے انسان کو یقینی بنا لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے وضو کیا تو اس کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ تھی جو خشک معلوم ہو رہی تھی، وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ اچھی طرح سے وضو کر کے آؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا تو اس کے پاؤں میں ایک درہم، ایک سکہ کے برابر جگہ تھی جو خشک تھی، پانی وہاں پہ نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ ان یعید الوضوء والصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز پڑھ رہا تھا اس حالت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز بھی دہراؤ وضو بھی دہراؤ، یعنی پھر سے وضو کر کے آؤ، پھر سے نماز پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کتنا ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ وضو کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اگر وضو اچھی طرح سے نہیں ہوا تو ممکن ہے وضو نہ ہو، وضو نہ ہو تو نماز بھی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو میں اپنی ایڑیوں کو نہیں دھوتے ہیں، ان کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جہنم کی صورت میں، اتنی سخت وعید ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خوب دھیان رکھنا چاہیے، غفلت اور لاپرواہی سے عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ وضو ایک عبادت ہے۔ عام طور سے لوگ وضو کے درمیان ذہن دماغ کو ادھر ادھر رکھتے ہیں، لاپرواہی اور غفلت میں یہ سب غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وضو کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ وضو میں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ تین بار تک اپنے ہاتھ کو، چہرہ کو، پاؤں کو دھو سکتے ہیں۔ ایک بار بھی دھو سکتے ہیں چلے گا، 2 بار بھی دھو سکتے ہیں چلے گا، 3 بار بھی دھو سکتے ہیں چلے گا، یہاں تک سنت ہے۔ لیکن 3 بار سے زیادہ دھونا، 4 بار 5 بار دھونا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو کہا ہے کہ فقد اساء وظلم وتعدى، جو 3 بار سے زیادہ اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا۔ تو یہ گناہ ہو سکتا ہے 3 بار سے زیادہ دھونا، اور اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ پانی، وضو میں بھی پانی کا خیال رکھنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ 3 بار سے زیادہ دھوتے ہیں، بعض لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو 6 بار دھو لیتے ہیں۔ ایک بار ہاتھ کو دھو لیا 3 بار، پھر اس کے بعد پانی الگ سے لے کر ایسے ایسے پانی بہاتے ہیں، اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ 3 بار آپ نے ہاتھ کو دھو لیا وہ کافی ہے، پھر سے دوبارہ 3 بار پانی بہانے کی کہنیوں تک اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے وضو کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ وضو کے دوران ذکر اور دعا پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ وضو کے شروع میں اور وضو کے آخر میں، وضو کے بیچ میں کوئی ذکر، کوئی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ چہرہ کے لیے ایک دعا، ہاتھ کے لیے ایک دعا، پاؤں کے لیے دعا، مسح کے لیے دعا، الگ سے ذکر دعا پڑھتے رہتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافہ نہ کریں، جو چیز صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ چند ایک غلطیاں ہیں
جو وضو کے درمیان لوگوں سے جانے انجانے میں ہو جایا کرتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ ان چیزوں سے اپنے وضو کو پاک کرنا، اپنے وضو کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض غلطیاں تو ایسی ہیں کہ اگر وہ غلطیاں ہو گئیں تو وضو ہی نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ وضو تو ہو جائے گا لیکن مکمل اور اچھے طریقے سے وضو نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرنے کی جو فضیلت آپ نے پچھلے خطبے میں سنی تھی وہ شاید فضیلت حاصل نہ ہو جائے، اس سے محروم ہو سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا وضو مکمل ہو، اچھے طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو، نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی زیادتی ہو، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام ایمان والوں کو ایمان پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور جو اچھائیاں ہیں ان کو قبول کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔